الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شام غریبہ ہے اور آپ سب تاریکی میں بیٹھے ہیں۔ کچھ میں نے دیکھے باہر لوگ خاک پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کچھ ہی دیر میں گھر چلے جائیں گے نا۔ یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، جو خاک پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے، لیکن وہ جو بیویاں کربلا میں خاک پہ بیٹھی تھی وہ بیٹھی رہی۔ وہ عام بیویاں نہیں تھی، وہ نبی کی نواسیاں تھیں، وہ علی و بطول کی بیٹیاں تھیں۔ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری سے پوچھا کون سی روایت درست ہے؟ امام حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا تھا یا سامنے سے ذبح کیا گیا؟ اور تیسری روایت ہے کہ ان کے گلے کے گودال میں نیزہ مارا گیا۔ مرحوم سے پوچھا گیا بتائیے کون سی روایت درست ہے؟ مرحوم رونے لگے کہ تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ کہ پہلے شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا، عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا شمر کیا بات ہے تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا جب حسین کو مار رہا تھا؟ تو شمر نے کہا کہ نہیں، خنجر تیز تھا، جب بھی میں خنجر چلاتا تھا کسی بیوی کے ہاتھ گردن پہ آ جاتے تھے، اور وہ رو رو کے کہتی تھی شمر مت مار میرے بیٹے کو، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے بتایا آپ سارا دن جلوسوں میں مجلسوں میں رہے، بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن جانتے ہیں عصر میں جس امام کو مارا گیا تھا وہ سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ برداشت کر پائیں کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہا؟ تو مرحوم آقا جعفر شوشتری کے میں جملے پیش کر رہا تھا کہ پہلے شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا۔ جانتے سید الشہداء نے کلام میں کیا کہا کہ شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا۔ شمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے امام حسین کو سیدھا کیا، پورے سینے میں تیر تھے۔ آیت اللہ جوادی آمولی کہتے جب اس نے گھٹنا رکھا نا سارے تیر ٹوٹنے لگے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، جبکہ شمر ان کے سینے پہ سوار تھا۔ جو لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا، جو سن سکتے ہیں آنکھیں بند کر لیں۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا حسین پہ، شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ بلحیتہ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا۔ جب گلا اٹھایا خنجر چلانے کے لیے، امام زمانہ کہتے ہیں میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے میں تھی۔ جناب زینب کبریٰ رو رو کے کہہ رہی تھی
مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذوالجناح نے مولا حسین کا طواف شروع کیا، کیونکہ آج شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ دو جملے ذوالجناح کے بھی سن لیجئے، سننے کے بس آئے برداشت کر پائیں گے؟ ایک مرتبہ ذوالجناح نے کہا مولا اے حسین بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جاؤ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ مولا حسین نے کہا ذوالجناح جا کے خیموں میں میری بہنوں کو بتا دے میں گر گیا۔ یہ نہیں کہا میں مارا گیا، کہا ذوالجناح میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا۔ ذوالجناح روتا ہوا خیموں کی جانب بڑھا۔ جانتے کیا کہہ رہا تھا ذوالجناح؟ بس ایک ہی بات، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ بیویاں ذوالجناح کی آواز پہچانتی تھی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے خیموں کے باہر آ کے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی۔ سب بیویاں سمجھ گئے ذوالجناح آیا، یعنی مولا حسین آ گئے۔ سنے کہ مولا امام زمانہ کے جملے، امام زمانہ کہتے ہیں جب میرے دادا حسین کی سواری خیموں میں واپس آئی، میری ساری پھپھیاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، امام زمانہ کہتے ہیں لاتمات الخدو، چہروں پہ ماتم کر رہی تھی۔ ان جوانوں کو کوئی نہ روکے جو چہروں پہ ماتم کرتے ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں میری پھپھیاں چہروں پہ ماتم کر رہی تھی، سب خیموں سے باہر آئیں، چاروں طرف سے ذوالجناح کو گھیرے میں لیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ اس مقام پہ روایت کے الفاظ ہیں، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ سنیں گے، برداشت کریں گے؟ روایت کے الفاظ ہیں، ایک چھوٹی سی بیوی نے ذوالجناح کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور ذوالجناح کی باگوں سے کھینچ کے ذوالجناح کو اپنے قریب کیا۔ بیوی کا نام سکینہ بتایا جاتا ہے۔ بی بی سکینہ نے ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا؟ ذوالجناح میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ ذوالجناح کے آنسو بہنے لگے، بے زبان جانور تھا۔ جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا۔ جانتے کیا جواب دیا؟ کہا ذوالجناح تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں ہیں، گرے ہیں، میرے بابا گر گئے ہیں۔ بس بھائی اجرکم اللہ، تھوڑی سی دیر اور چلیے نا، تھوڑی سی دیر اور برداشت کر لیجیے۔ آپ نے سارا دن ماتم کیا ہے، آپ نے فاقہ بھی کیا ہے، لیکن آپ نے پانی پی لیا نا، آپ نے فاقہ شکنی کر لی نا، لیکن بیویوں کو پانی نہیں ملا تھا۔ بس بھی ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ لوگ قریب سے نیزے لے کے آئے، بیویوں کے سروں میں نیزوں سے چادریں اتارتے تھے، نیزے مار مار کے چادریں اتارتے تھے۔ ساری بیویاں خیموں میں واپس چلی گئیں۔ شمر نے آواز دے کے کہا خیموں کو آگ لگا دو۔ پہلا خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی گئیں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں۔ جب آخری خیمے میں آئیں، دیکھا وہاں پہ چٹائی پہ امام سجاد لیٹے ہیں۔ جناب زینب نے رو کے سوال کیا، سید سجاد آپ امام وقت ہیں،
ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا بتائیے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی امّی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا سجاد مسئلہ جانتی ہوں لیکن آپ امام وقت ہیں، جو آپ حکم کریں۔ مولا سجاد کہتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا لوگوں نے مولا کیوں آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ کہ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ، میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا، علی کی بیٹیوں سے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلی جائیے۔ اجرکم اللہ برداشت کر پائیں گے؟ بس بھئی ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی ہے، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کر کے بار بار چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے، پھر شعلوں کو دیکھ کے باہر آتی ہے۔ میں سمجھ گیا اس بیوی کی کوئی بہت ہی قیمتی شے اندر رہ گئی۔ کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی وہ بیوی، ایک جوان کا بازو پکڑ کے باہر لایا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ جوان کون؟ سب نے کہا یہ بیوی زینب کبریٰ، وہ جوان سید سجاد محافظ امامت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم، سانس لینے میں بھی پڑھوں گا، اگر ایسے روئیں گے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دے کے کہا ام کلثوم سب بیویوں سے کہیں اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے ہیں۔ مولا علی کی ایک بیٹی ہے، نام ہے خدیجہ، وہ رو کے کہنے لگی بی بی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کر شہید ہو گئے ہیں۔ سب بیویاں اپنے اپنے بچے دیکھ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا حسین نے جناب عاتقہ جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی ان کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں اور بیوی کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مولا کی بھانجی بھی تھی، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی۔ قریب میں جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس بچی کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا۔ جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے بیوی کے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بالیاں اتاری، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس ذرا آکے دیکھیں میرے کانوں سے خون بہہ رہا۔ اجرکم اللہ۔ اگر کہیں میں روک دوں مسئلہ، دو جملے سن لیجئے، بس بھئی تبرکات برآمد ہونے سے آراج آنی ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیوی اپنے اپنے بچے دیکھ لو۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ خاتون کے سامنے
یتیم بچوں کو کوئی تماچا مارے تو بیوہ خاتون فوراً سہارا تلاش کرتی ہے. جناب رباب کے سامنے جب تماچا لگا نا جناب سکینہ کو، جناب رباب نے فوراً جناب زینب کو دیکھا حسرت سے، بی بی میری بیٹی کو بچا لے. جناب زینب نے کہا رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب رباب نے رو کے کہا بی بی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں. جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس سکینہ کا کچھ پتہ نہیں. پھر جناب زینب مقتل میں اتر گئی، آوازیں دینے لگی سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ آپ کی ماں بہت پریشان ہے. سکینہ سکینہ. اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے. میری بیٹی کے رخساروں میں درد ہے. جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو گود میں لیا، کاندھے سے لگایا، ایک سوال کیا سکینہ بابا کا سر قلم تھا، آپ نے کیسے پہچانا یہ آپ کے بابا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب شبل نے میری بالیاں نوچی میرے کانوں میں بڑی تکلیف تھی، میں مقتل میں اتری، میں نے پکار کے کہا بابا مجھے بلا دو، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی. پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری لخت جگر میرے پاس آ جا. بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. اب نہ میرے سینے میں پڑھنے کا دم ہے، نہ آپ میں رونے کی طاقت ہے. رو رو کے تھک گئے ہوں گے آپ، زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. بس بھائی مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا، لیکن پانی آیا. جب پانی آیا نا، سب بیویوں نے جناب زینب کی خدمت میں پانی پیش کیا. کہا بی بی پہلے آپ پانی پی لیجئے. جناب زینب نے کوزہ لیا، کہا سکینہ بیٹی پہلے آپ پانی پی لیں. جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ نے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو پانی دیا. جناب سکینہ نے کوزہ لیا، پانی نہیں پیا، بی بی مقتل میں اتر گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے بھائی کو پانی دوں گی. بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، برداشت کریں گے آخری جملہ. بس میں 2 منٹ ہے. علم بھی آئے گا، ذوالجناح کی بھی آپ زیارت کریں گے، ساری زیارات کریں گے. بس ایک روایت اور سن لیجیے، ہے برداشت آپ نے. اگر کہیں میں روک دوں، کہیں تو پڑھ دوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ سننا چاہ رہے ہیں. بس بھائی ایک آدمی، ریاض القدس کی روایت ہے، آیت اللہ قزوینی نے لکھی ہے. فرماتے ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس کھڑا رو رہا تھا.
دونوں ہاتھ خشک ہو گئے تھے. دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے ہاتھ تیرے کیسے خشک ہوئے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا. کہا بتا تو صحیح. کہا نہیں بتا سکتا. اس نے بہت زور دیا. کہا ٹھیک ہے میری زندگی میں نہ بتانا کسی کو. کہا میں کربلا میں تھا, لوگ حسین کے تبرکات لوٹ رہے تھے. جب میں لاشے پہ پہنچا بس ایک انگوٹھی باقی تھی. میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی, انگوٹھی نہیں اتری. میں نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا, انگوٹھی اتاری. اچانک میں نے دیکھا نور کی عماریاں اتر رہی ہیں. میں جا کے جھاڑیوں میں چھپ گیا. پہلی نور کی عماری سے 3 نور باہر آئے. پہلا نور حسین کے سرحانے بیٹھا, رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسہ مارا گیا. دوسرا نور باہر آیا, حسین کے دائیں طرف بیٹھا, کہنے لگا ہائے میرا لال حسین مارا گیا. تیسرا نور باہر آیا, حسین کے بائیں طرف بیٹھا, رو رو کے کہتا تھا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. یہ تینوں رو رہے تھے. اتنے میں نور کی دوسری عماری اتری. اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئی. ایک بیوی, پہلی بیوی پہلے نور سے آ کے گلے ملی اور رو رو کے کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, آپ کی امت نے میرا بیٹا مار دیا. بابا میں نے بڑی رحمتوں سے پالا تھا. کہ ابھی وہ بیوی رو رہی تھی کہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی